السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، اور ہم اس میں جانیں گے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز بنائی ہیں، آپ لوگوں نے اس ویڈیوز کو دیکھا ہوگا۔ میں نے بہت سارے میریکل اسٹوریز ڈالی ہیں سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ بقرہ کو پڑھنے سے لوگوں کی لائف میں اتنے زیادہ میریکلز ہوئے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے وہ بالکل 360 ڈگری چینج ہو گئی ہے، یعنی ان کی جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں۔ اور میں کوئی بھی ایسی ویڈیوز نہیں بناتی ہوں جس میں بہت سارے وظائف ہوں، بہت گھنٹوں گھنٹوں کے وظیفے نہیں بتاتی ہوں۔ میں وہ چیزیں بتاتی ہوں جو قرآن سے، حدیث سے اور سنت سے ثابت ہوں، اور جو ہمارے ایکسپیرینس میں ہوں، یعنی کہ جو ہم لوگوں نے خود پڑھا ہوتا ہے یا لوگوں نے اپنے میریکلز اس کے بارے میں بتائے ہوتے ہیں۔ میں کوئی بھی ایسے وظیفے نہیں بتاتی، میں بولوں 40 دن پڑھ لو، 50 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، گارنٹیڈ کام ہو جائے گا، میں ایسی چیزیں نہیں بتاتی ہوں۔ میں وہی چیزیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور آپ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہمیں ان 5 نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لازم ہے، وہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر کوئی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس کی قضا ادا کر لیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم نے یہ چیزیں پڑھ لیں، جو بھی ہم لوگ بتاتے ہیں، یوٹیوبرز بتاتے ہیں، ہم نے پڑھ لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنی زیادہ مطلب گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اس کے بعد ہم سوچیں کہ ہم تو نماز ہی نہ پڑھیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں ہی نہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں لگا لیں، اور پھر یہ بولیں کہ ہم نے تو ہزاروں وظیفے پڑھ لیے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہر وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھنا کہ 5 وقت کا جو نماز پڑھنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے۔ پہلے دیکھیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کے گھروں کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک پریشانی آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے، یعنی پریشانیاں جو ہیں ایک کے بعد ایک ان کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں ہیں، پریشانیاں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے اتنے زیادہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، یا پھر گھر کے لوگوں میں کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک بیمار ہو گیا، ایک کے بعد دوسرا بیمار ہو گیا، تو بھی آپ جو ہے سورہ بقرہ کے بہت سارے آپ پڑھنے کے فائدے دیکھیں گے، جیسے جادوگروں سے حفاظت، حسد سے حفاظت، نظر سے حفاظت، دشمنوں سے حفاظت۔ اس ویڈیو میں نے سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ بھی بیان کروں گی، کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی بیان کروں گی، اور اگر آپ سورہ بقرہ کی میریکل اسٹوریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اپلوڈڈ ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، بہت دیکھیں بڑی سورہ ہے یہ، اور آپ جو ہے سارے لوگ ذہن میں جتنے بھی آپ کے شک شبات ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں گے اتنی بڑی سورہ کو اور کس طریقے سے پڑھیں گے، جتنے بھی آپ کے جو باتیں ہیں وہ سب کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ کروں گی کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس چیز کو لوگوں کو نہ بتایا کریں، یعنی کہ جب تک آپ کے کام نہیں ہو جاتے آپ 10 لوگوں کو نہ بتائیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم نے یہ چیزیں پڑھ کر ہم مطلب جو بھی آپ چیزیں پڑھتے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم ان پریشانیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانیوں کے لیے کیا پڑھیں تو آپ ان کو سجیسٹ کر دیں سورہ بقرہ پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، لیکن آپ اپنے مسئلوں کے لیے جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ انہیں فی الحال یہ کہہ کر نہ بتائیں کہ میں اپنی پریشانی کے لیے یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹونٹنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا سوچنے لگتے ہیں کہ کیا وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ عجیب عجیب طریقے کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی بھی ہے، اور جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے، یعنی کہ جو اگر سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس نے شامل کر رکھا ہے تو جو ہے اگر اس کے اوپر جادو وغیرہ ہوتا ہے، نظر جو ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں آتی، یعنی وہ ان چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ سورت کے پڑھنے والوں پر کوئی بھی قسم کا جادو نہیں چلتا،
اور مفہوم حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں شیطان جو ہوتا ہے، ایک تو شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہی جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے کا جادو وغیرہ جو ہوتا ہے یہ شیطانی چیزوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ہمارے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، یعنی جادو، بری نظر، حسد، یہ سب بھی ہماری زندگی سے چلی جائے گی۔ اس کی ہر آیت کے نزول میں کے وقت جو ہوا تھا 80 فرشتے نازل ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے سورہ بقرہ کی آگے جو آخری والی جو 2 آیت ہیں عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے عطا کی گئی تھیں اور جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ، علاج کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ اس سورت کو کن کن مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 جادو سے حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نمبر 2 جو ہے گھر کی دکان یا فیکٹری کی حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا بزنس ہے آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے بیماریوں کے علاج کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو وہ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ حسد، جو حاسدین ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے اور ان سب چیزوں سے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ خود کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کچھ خاص آیت کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اکثر سوال جو ہوتے ہیں سورہ بقرہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھنے کی جو طاقت اور ہمت رکھتے ہیں تو روزانہ پڑھ لیں، اور اگر بہت زیادہ فائدہ ہوگا روزانہ پڑھنے سے بھی، لیکن اگر آپ لوگ جو ہے وہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس کو 3 دن میں پورا کر لیں۔ 3 دن میں نہیں کر سکتے تو آپ 4 سے 5 دنوں کے اندر اس کو پورا کر لیں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے، آپ بہت زیادہ بزی ہیں تو آپ جو سورہ بقرہ ہے آپ اس کو پورا نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں حافظ جو ہوتے ہیں انہیں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو حافظ نہیں ہوتے ان کو پڑھنے میں ذرا دقت آتی ہے، تو وہی کیا کر سکتے ہیں 8-10 رکوع جو ہیں وہ ایک بار میں پڑھ لیں، ایک دن میں پڑھ لیں، دن میں ہر نماز کے بعد بھی 3 کر کے پڑھیں گے تو 3 سے 4 دن کے اندر جو ہے سورہ بقرہ ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور دیکھیں آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں آپ ان کو پڑھ کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی سے جب شیطان جائے گا تو آپ کی جو ساری پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت رات کو پڑھ لی اسے ہر آفت سے بچنے کے لیے یہ 2 آیت جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گی، یعنی آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی آفت یا مصیبت تکلیف نہیں آ سکتی۔ ان 2 آیت کو اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اور آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کا سردار ہے اور قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں ہم کس کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اور جو بری بلائیں ہوتی ہیں اس سے حفاظت کے لیے۔ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت کی جائے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ، اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت بھی پڑھ لیا کریں، گھر والوں کو اس چیز کا حکم دیں، اس سے پھر آپ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر والوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ آپ جو سورہ بقرہ ہے آپ کو اس کو تھوڑی اونچی آواز میں پڑھیں، یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھیں لیکن اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ خود بھی اس کو سن سکیں۔ تو اس سے کوئی آواز کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں گے تو آپ کو شیطان آپ کے آس پاس جو ہے آپ کو پریشان کر رہا ہوگا کہ نہیں پڑھو، یا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا اس ٹائم، تو یہ ہوگا کہ شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، آپ سے دور بھی بھاگ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے گھروں سے دور بھی چلا جائے گا۔ کوئی آواز کا مندی، دھیمی یا تیز، اس کا کوئی اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ الگ الگ بیٹھک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی بیٹھک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ اس سورہ کو آپ 3-4 دن کے اندر بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ 3-4 دن میں مکمل کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیلی جو ہے آپ کا جو روٹین ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگا، اور آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے سورہ بقرہ کو آپ پڑھ بھی پائیں گے۔ اپنے اوپر بہت زیادہ کوئی بھی پڑھنے والی چیز کو حاوی نہ کریں جس سے یہ ہو کہ ہم نے صرف 4 دن پڑھا، 10 دن پڑھا، 15 دن پڑھا اور ہمارے جو ہیں وہ ہمیں لگنے لگا کہ نہیں اب ہمارے کام نہیں بن رہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ
کم پڑھیں لیکن آپ اس کو ریگولر اپنے روٹین میں شامل کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس سے اریٹیٹ نہیں ہوں گے، یعنی کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دن ہم نے پوری 1 گھنٹہ بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، 3 دن پڑھ لی، 4تھ ڈے پہ کیا ہوتا ہے ہمیں ٹائم نہیں ملا تو پھر وہ ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کم کم کر کے اس کو 4-5 دن میں ہی مکمل کر دیں، انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اس کو سننے سے بھی بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیں اور بہت زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے، انشاءاللہ جو ہے آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اس طریقے کی جو پریشانیاں چل رہی ہیں زندگی میں، ہم نے سب کچھ پڑھ لیا تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو آپ ان کو ضرور سورہ بقرہ کے بارے میں بتائیں، سورہ بقرہ وہ پڑھیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کی کوئی سورہ بقرہ سے سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ میڈیکل اسٹوری ہے، آپ نے کبھی اپنی لائف میں پڑھا ہو، آپ کے جو مسئلے ہیں وہ سولو ہو گئے ہوں اس کو پڑھنے سے، تو آپ اس میڈیکل اسٹوری کو ضرور کامنٹ میں شیئر کرنا، تاکہ جو لوگ کامنٹ پڑھیں تو ان کو بھی موٹیویشن ملے اور ان کو لگے کہ ہاں ہماری بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہمت کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔